آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تہجد ہے کیا اور وہ کون سا خاص عمل ہے جسے تہجد کی نماز کے بعد کرنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، معجزے ہو جاتے ہیں، رب کی طرف سے کن فرما دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض تو نہیں کی گئی، پھر اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس نماز کا اجر اس لیے زیادہ ہے کہ اس نماز کی ادائیگی دل کی اذان پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسان خود اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ بھی آپ کو اٹھاتی ہے، اور تڑپ بھی ایسی جو ہمیں آدھی رات کو پرسکون نیند اور آرام دہ بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب بندہ اس تڑپ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، تو یہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ تہجد بہت خاص عبادت ہے، نہایت خاص لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو تہجد کی طرف بلاتا ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے معجزے غیب سے خوشیاں لے کر آتے ہیں، اور جانتے ہیں رات کی تاریکی میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سب عرش والے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تصور کریں وہ منظر۔ پھر اللہ فرماتا ہے، بتا میرا بندہ کیا فریاد لایا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ اے دن بھر مسکرانے والے میرے بندے، کیا ہوا؟ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ اور پھر جب آپ اللہ کو اپنی داستان سناتے سناتے سجدے میں گر کر رونے لگتے ہو اور اپنی بے بسی کا اظہار کر کے یہ کہتے ہو کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو پھر اللہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب آپ کو لگتا تھا کہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اپنے بندے کا یقین دیکھ کر فرماتا ہے، لو بھر دی آپ کی جھولی، یقین کی جھولی پھیلانے والے، جا تیرے لیے کن لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تہجد میں کوئی تو خاص بات ہے کہ اللہ نے اسے اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے؟ کچھ تو خاص ہے جو اللہ اس وقت پہلے آسمان پر خود جلوہ گر ہوتا ہے، اور کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کے لیے پھر معجزے کرتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا ہی دعاؤں کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ کیوں اپنے حالات سے مایوس ہو کر اپنے معاملات کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف سے تاخیر کو اس کی نہ سمجھ لیتے ہو؟ تہجد تو اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو، وہ پھر اس بندے کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اور سارے عالم کے خاموش ہو جانے پر رات کی گہری تاریکی میں جب ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے، تب اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے اور اسے نواز دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں تہجد کا آغاز کسی ایک چیز کو پانے یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے سے ہوتا ہے، تو اس کا اختتام اللہ پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف من پسند شخص کو پانا ہی مقصود نہیں، بلکہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، تہجد کے سجدوں کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کو تمام دکھ سنائے جاتے ہیں اور سر کو اللہ کے سامنے جھکایا جاتا ہے اور کمزور ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، جب دل کا سارا غبار نکال دیا جاتا ہے، تو پھر سکون کی ایک ایسی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے ہمیں ان دکھوں سے رہا کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی یہ ایک گفتگو، ایک ملاقات تمام الجھنوں کو سلجھا دیتی ہے۔ پھر تو مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر اللہ سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے، اور پھر دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جانیے وہ خاص عمل جس کو تہجد کی نماز کے بعد کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملانا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔
آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی غم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہ ہو۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔